بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محض تسبیح پروردگار ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ آسمان و زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے، اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وہی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور پھر عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے یا زمین سے خارج ہوتی ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، اور وہ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کا ملک اسی کے لیے ہے، اور تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ تم لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب قرار دیا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، اور خدا تم سے اس بات کا عہد بھی لے چکا ہے اگر تم اعتبار کرنے والے ہو۔ وہی وہ ہے جو اپنے بندے پر کھلی ہوئی نشانیاں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کر لے آئے، اور اللہ تمہارے حال پر یقیناً مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو، جبکہ آسمان و زمین کی وراثت اسی کے لیے ہے، اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے۔ پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے، اگرچہ خدا نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے، اور وہ تمہارے جملہ اعمال سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کو دگنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر بھی ہو؟ اس دن تم با ایمان مرد اور با ایمان عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آج تمہاری بشارت کا سامان وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور تم ہمیشہ انہی میں رہنے والے ہو، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں صاحبان ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی نظر مرحمت کرو کہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ اور اپنے شیاطین سے نور کی التماس کرو۔ اس کے بعد ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اور منافقین ایمان والوں سے پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے بے شک، مگر تم نے اپنے کو بلاؤں میں مبتلا کر دیا اور ہمارے لیے مصائب کے منتظر رہے، اور تم نے رسالت میں شک کیا، اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ حکم خدا آ گیا اور تمہیں دھوکے باز شیطان نے دھوکا دیا ہے۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کفار سے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تم سب کا صاحب اختیار ہے اور تمہارا بدترین انجام ہے۔ کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں، اور ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت بدکار ہو گئی۔ یاد رکھو کہ خدا مردہ زمینوں کا زندہ کرنے والا ہے، اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کیا ہے، ان کا اجر
दुगना कर दिया जाएगा और इनके लिए बड़ा बाइज्जत अज्र है। और जो लोग अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वही खुदा के नजदीक सिद्दीक और शहीद का दर्जा रखते हैं और इन्हीं के लिए इनका अज्र और नूर है। और जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया और हमारी आयात की तकजीब कर दी वही दरअसल अस्हाबे जहन्नुम है। याद रखो कि जिंदगी दुनिया सिर्फ एक खेल, तमाशा, आराइश, बहामी तफाखुर और अम्बालो औलाद की कसरत का मुकाबला है और बस। जैसे कोई बारिश हो जिसकी कुव्वत नामिया किसान को खुश कर दे और इसके बाद वो खेती खुश्क हो जाए, फिर तुम इसे जर्द देखो और आखिर में वो रेजा रेजा हो जाए। और आखिरत में शदीद अजाब भी है और मग़फ़िरत और रज़ाए इलाही भी है। और जिंदगानी दुनिया तो बस एक धोखे का सरमाया है और कुछ नहीं है। तुम सब अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत और उसकी जन्नत की तरफ सबकत करो जिसकी वुसअत जमीन और आसमान के बराबर है और जिसे इन लोगों के लिए मुहैया किया गया है जो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। यही दर हकीकत फजल खुदा है जिसे चाहता है अता कर देता है और अल्लाह तो बहुत बड़े फजल का मालिक है। जमीन में कोई भी मुसीबत वारिद होती है या तुम्हारे नफ्स पर नाजिल होती है तो नफ्स के पैदा होने के पहले से वो किताब इलाही में मुकद्दर हो चुकी है और ये खुदा के लिए बहुत आसान शय है। ये तकदीर इसलिए है कि जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए इसका अफसोस ना करो और जो मिल जाए इस पर गुरूर ना करो कि अल्लाह अकड़ने वाले और मगरूर अफराद को पसंद नहीं करता है जो खुद भी बुख्ल करते हैं और दूसरों को भी बुख्ल का हुक्म देते हैं। और जो भी खुदा से रूगर्दानी करेगा इसे मालूम रहे कि अल्लाह सबसे बेनियाज और काबिल हम्द व सताइश है। बेशक हमने अपने रसूलों को वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा है और इनके साथ किताब और मीज़ान को नाजिल किया है ताकि लोग इंसाफ के साथ कयाम करें। और हमने लोहे को भी नाजिल किया है जिसमें शदीद जंग का सामान और बहुत से दूसरे मुनाफे भी हैं और इसलिए कि खुदा ये देखे कि कौन है जो बगैर देखे उसकी और उसके रसूल की मदद करता है। और यकीनन अल्लाह बड़ा साहिब कुव्वत और साहिब इज्जत है। और हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और इनकी औलाद में किताब और नबूवत करार दी तो इनमें से कुछ हिदायत याफ्ता थे और बहुत से फासिक और बदकार थे। फिर हमने इन्हीं के नक्श कदम पर दूसरे रसूल भेजे और इनके पीछे ईसा बिन मरियम को भेजा और इन्हें इंजील अता कर दी और इनका इत्तबा करने वालों के दिलों में मेहरबानी और मोहब्बत करार दे दी। और जिस रहबानियत को इन लोगों ने अस खुद ईजाद कर लिया था और इससे रज़ाए खुदा के तलबगार थे इसे हमने इनके ऊपर फर्ज नहीं करार दिया था और उन्होंने खुद भी इसकी मुकम्मल पासदारी नहीं की तो हमने उनमें से वाकईन ईमान लाने वालों को अज्र अता कर दिया और उनमें से बहुत से तो बिल्कुल फासिक और बदकिरदार थे। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाकई ईमान ले आओ ताकि खुदा तुम्हें अपनी रहमत के दोहरे हिस्से अता कर दे और तुम्हारे लिए ऐसा नूर करार दे दे जिसकी रोशनी में चल सको और तुम्हें बख्श दे। और अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है ताकि अहले किताब को मालूम हो जाए कि वो फजल खुदा के बारे में कोई इख्तियार नहीं रखते हैं और फजल तमाम तर खुदा के हाथ में है। वो जिसे चाहता है अता कर देता है और वो बहुत बड़े फजल का मालिक है। सदक़ल्लाहुल अलीम।